بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ 16 سال کی عمر میں میری ماں نے مجھے جنم دیا تھا، کیونکہ میری کم عقل ماں کو بہت ہی چھوٹی عمر میں کسی سے پیار ہو گیا تھا، اور میری ماں اس کے پیار میں اتنی اندھی ہو گئی کہ ایک دن اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس شخص نے میری ماں کے ساتھ نکاح کیا اور اسے ایک فلیٹ میں رکھا ہوا تھا۔ وہ شخص میری ماں کو اپنے گھر نہیں لے کے گیا تھا، کیونکہ اس نے یہ نکاح خفیہ رکھا ہوا تھا۔ سال بعد میں پیدا ہو گئی تو میری ماں نے اس کے ساتھ بہت جھگڑا کیا کہ اب وہ اسے اپنے گھر لے جائے، مگر وہ ہمیشہ کی طرح ٹال مٹول کرتا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں تو لے جاؤں گا۔ میری ماں نے میرا نام شمائلہ رکھا، اور پھر وقت بڑی تیزی سے گزرتا رہا اور میں 7 سال کی ہو گئی۔ حالات ٹھیک ہونے کی بجائے پہلے سے بھی خراب ہو چکے تھے۔ میرا باپ ہر وقت میری ماں سے لڑتا رہتا، کہتا کہ تم ایک بدجنن لڑکی تھی، میں نے تم سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ ماں بھی اس سے خوب جواب دیتی۔ پھر ایک روز ان کا آپس میں اتنا جھگڑا ہوا کہ میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے کر ہمیں گھر سے نکال دیا۔ ماں مجھے لے کر اپنے والدین کے گھر آئی تو پتہ چلا میرے نانا نانی تو کب کے فوت ہو گئے ہیں، اور ماموں کی بھی شادی ہو گئی ہے۔ ماموں نے مجبوراً ہمیں رکھ تو لیا، پھر پتہ نہیں ممانی نے انہیں کیا کہا کہ اگلے روز ماموں نے میری ماں کو آوارہ کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ ممانی میری ماں کے کردار پر الزام لگاتی رہی، میری ماں ان کے پاؤں پڑتی رہی، ان سے معافیاں مانگتی رہی، پر سگے بھائی نے کوئی بات نہیں سنی اور دروازہ بند کر لیا۔ ماں مجھے لے کر اپنی خالہ کے پاس آ گئی۔ وہ غریب عورت تھی اور ایک گھر میں ملازمہ کا کام کرتی تھی۔ 6 ماہ تو خالہ نے ہمیں اپنے ساتھ رکھا، اور پھر جس گھر میں وہ کام کرتی تھی وہاں جھوٹ بول کر میری ماں کا رشتہ طے کر دیا اور کہا کہ شادی کے بعد میں دن رات وہاں نوکرانی بن کر کام کروں گی۔ ماں کی جس شخص سے شادی ہوئی اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی، اور اس کی ایک بیٹی تھی جو میری ہی ہم عمر تھی۔ ماں مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی۔ شرط کے مطابق میں سارا دن گھر کے کام کرتی۔ پھر ایک دن میرے سوتیلے باپ نے مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ اسکول میں ڈال دیا، لیکن وہ مجھ سے خار کھاتے۔ اسکول میں اپنی سوتیلی بہن سے دوستی کرنے کی بہت کوشش کرتی، لیکن وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی۔ مجھے تانے دیتی کہ میں بوجھ ہوں ان لوگوں پر۔ میں گھر آ کر اپنی ماں کو بتاتی تو وہ کہتی کوئی بات نہیں، بچی ہے، تم اس کے ساتھ دوستی کرو۔ میں اس کے ساتھ کھیلنے کی بہت کوشش کرتی، اس کے پاس جاتی، لیکن وہ کہتی تم ماں بیٹی میری ماما کا گھر چھوڑ کیوں نہیں دیتی۔ میرا بچپن ایسے ہی دھکے کھاتے باتیں سنتے گزر گیا تھا۔ کوئی مجھ سے پوچھتا کہ بچپن نے آپ کو کیا دیا تو میں کہتی سوائے تکلیفوں دکھوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ میرا بچپن تو کہیں تھا ہی نہیں۔ وقت گزرتا گیا، اب میں نے میٹرک بھی کر لی تھی۔ میری ماں بھی مجھے ایک نوکرانی سمجھتی۔ میں تنہا اداس پھرتی اور میری ماں ان کے آگے پیچھے ہوتی۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ میں ایک ایسے گھر میں ہوں جہاں کم از کم میرے پاس چھت تو ہے، لیکن اس بڑے سے گھر میں رہنے والوں کے رویے مجھے زخمی کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر تب میری ماں شادی نہ کرتی تو ہم کہاں جاتے۔ شاید ان کا یہ فیصلہ صحیح تھا، پر دل میں ایک کسک تھی، کاش میری ماں بس میری ہوتی۔ انہیں اپنی سگی بیٹی سے زیادہ اس گھر کے بچوں کا خیال ہوتا۔ انہوں نے کھانا کھا لیا یا نہیں، وہ سو گئے یا نہیں، بس انہی کی پرواہ تھی۔ اس گھر میں میرے ساتھ سلوک بچپن سے ہی اچھا نہیں کیا جاتا تھا۔ میرا سوتیلا باپ دادی کوئی بھی مجھ سے بات کر کے راضی نہیں تھا۔ مجھے اسکول تو ڈال دیا، پر مجھ پر خرچ کا ایک ایک حساب کیا جاتا، اور ماں کو روز دادی سناتی تمہاری منحوس اولاد پر اتنا خرچ ہو گیا۔ ماں چپ رہتی۔ جب میں ماں سے شکوہ کرتی تو وہ کہتی ہم ماں بیٹی کہاں رہتی، تمہارے باپ کے چھوڑ دینے کے بعد ہمیں گھر سے نکال دیا گیا، اور تمہارے باپ نے کبھی پلٹ کر خبر بھی نہ لی۔ تم تو اس شخص کا خون تھی، کم از کم تمہیں تو اپنے پاس رکھ سکتا تھا، اسے تم بھی بوجھ لگتی تھی۔ اس برے وقت میں ہمیں ان کا سہارا نہ ملتا تو ہم کہاں جاتے۔ یہ معاشرہ کبھی مجھے عزت کی زندگی نہ جینے دیتا۔ میرا تو سگا بھائی میرا دشمن بن چکا تھا۔ اس وقت خالہ کی بات مان کر یہ شادی نہ کرتی تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا۔ یہاں پر تمہیں کھانے کو اچھا مل رہا ہے، سکون سے رہ رہی ہو، اگر گھر میں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو اس پر صبر کیا کرو،
خاموش رہا کرو. ان لوگوں کا احسان ہے جو کسی کی بیٹی کو ایسے پال رہے ہیں، ورنہ کون کسی کی بیٹی پر اتنا خرچ کرتا ہے. اس دن ماں نے مجھے کسی کی بیٹی کہا تو یہ بات میرے دل پر لگی اور دماغ سے چپک گئی. میں کسی کی بیٹی تھی. گویا اولاد کو جنم ماں دیتی ہے، پر وہ رہتی اپنے باپ کی ہے. اپنی ماں کو کیسے سمجھاتی مجھے کیا چاہیے. وہ ماں ہو کر بھی میرے دل کی بات نہ سمجھ پا رہی تھی. میں اب ان کے لیے کوئی تھی اور کون بن کر الگ تھلگ رہنے لگی. کبھی میری ماں نے مجھ سے آ کر کچھ نہیں پوچھا. بس اس انسان کے بچوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، وہ کسی بات پر نہ روئیں. اس گھر میں سب سے زیادہ دادی اور ان کی اکلوتی پوتی نادیہ کا رویہ سب سے زیادہ برا تھا. ہر وقت مجھے کام پر لگائے رکھتی، جہاں دیکھتی مجھ پر جملے کسنا شروع کر دیتی. کبھی تو ہاتھ اٹھانے پر آ جاتی تھی. ایک دن شام کو میں صحن میں بیٹھی پڑھ رہی تھی. میری سوتیلی دادی نے کہا کہ منحوس ادھر آ، میرے پاؤں دبا. مفت خور کہیں گی. میں چپ چاپ کتاب بند کر کے ان کے پاؤں دبانے لگی. کتنی دیر گزر گئی. ان سے کہا بھی دادی اماں میں پڑھ لوں، صبح میرا پیپر ہے. تو انہوں نے ایک زوردار تھپڑ مجھے مار دیا. انہوں نے کہا کہ تیری زبان بہت چلتی ہے، کسی دن کاٹنی پڑے گی. میں نے ہر رشتے کو اپنا مانا تھا، پر سبھی میرے خلوص کو، میری محبت کو تھپڑ کی صورت میں میرے منہ پر مار دیتے. پھر روتی ہوئی چھت پر چلی گئی. یہ واحد جگہ تھی جہاں میں ہمیشہ آ کر بیٹھ جاتی تھی. مجھے بہت گیلے تھے، اور جب انسان کو خود سے گیلے شکوے ہو جائیں تو اسے جینا بہت مشکل لگنے لگتا ہے. میں آسمان کو دیکھ رہی تھی اور اپنے بابا کو یاد کرنے لگی. کاش بابا نہ چھوڑتے. پتہ نہیں کہاں ہوں گے وہ. اتنے سالوں میں کبھی مجھ سے ملنے بھی نہیں آئے. مجھے اب بات بات پر رونا آ جاتا تھا. میرے پاس اپنا کوئی نہیں تھا جو مجھے سینے سے لگاتا. میں بکھر چکی تھی. مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا. میری ماں بھی میری نہیں رہی تھی، وہ اب دوسروں کی ماں تھی، اور میں کسی کی بیٹی تھی. میرے پیپرز ہو چکے تھے، اب میں فری ہوتی. ایک دن ماں سے کہا کہ مجھے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے. تب دادی، جو کہ میری سوتیلی دادی تھی، وہ کہنے لگی بہت پڑھ لیا، میرے بیٹے کے پاس فضول پیسے نہیں ہیں جو تم پر لگاتا رہے. اسے گھرداری سکھاؤ، کل کو سسرال جا کر یہ جوتے ہی کھائے گی. میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی، اور میری ماں نے دادی کے حکم کی فوراً تعمیل کی اور مجھے اپنے ساتھ کچن کے کاموں میں لگا دیا. بے آواز آنسو بہاتی، اور پتہ نہیں کیوں مجھے خود سے ہی نفرت ہو رہی تھی. ایک دن میری سوتیلی بہن نادیہ کی کچھ دوستیں آئی ہوئی تھیں. اس نے مجھے کہا شمائلہ جلدی سے چائے بنا کر لے آؤ. میں نے جلدی سے چائے بنائی، اور جیسے ہی چائے لے کر نادیہ کے کمرے میں گئی تو اس نے جان بوجھ کر میرے آگے ٹانگ کر دی، جس سے گرم چائے میرے ہی اوپر گر گئی، اور وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی. یہ تو شکر ہے کہ چائے میری چادر پر گری اور میں بچ گئی تھی. وہ ہمیشہ ہی میرے ساتھ ایسے ہی کرتی. جب گھر ہوتی مجھے تنگ کرتی. میں روئی تو میری ماں نے مجھے سنبھالا، پانی پلایا اور کہا کہ اب کبھی اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا، چاہے کوئی بھی آوازیں دے. میرا قصور کیا تھا؟ کیا میں نے اس دنیا میں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی؟ میں اس گھر سے چلی جاتی. دادی سے لے کر پوتی تک سبھی مجھے حرام خور کہہ کر پکارتے. مجھے ہمیشہ نادیہ کے پرانے کپڑے اور اس کی چیزیں ماں دیتی، کبھی نئے کپڑے لا کر نہیں دیے. میں نئے کپڑوں کے لیے ضد کرتی تو ماں کہتی تم اس گھر کی بیٹی نہیں ہو، اپنی اوقات میں رہنا سیکھو. اس کے بعد میں اپنی اوقات میں رہنے لگی. اب ہر بات میں اپنی اوقات یاد کر لیتی، جس سے مجھے نئی تکلیف سہنے میں آسانی ہوتی. جب میری ماں یہاں شادی کر کے آئی تھی تو اسی دن مجھے سٹور روم میں بند کر دیا تھا. میں تو گھر کی ایک ملازمہ تھی. اس نے کہا کہ آج سے یہیں رہنا. میں تو تب چھوٹی تھی، مجھے تو اکیلے سونے کی عادت بھی نہیں تھی. میں ساری رات ڈرتی رہتی، لیکن ماں تو مجھے بھول چکی تھی. میں بیمار ہوتی تو میری ماں اپنی خالہ جو یہاں کام کرنے آتی مجھے ان کے ساتھ دوائی لینے بھیج دیتی. مجھے اپنی ماں کے ساتھ سونے کی عادت تھی، لیکن وہ اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ سوتی. ان کے شوہر نے بتایا تھا کہ ان کی بیٹی اکیلے ڈر جاتی ہے. اس کی ماں جو نہیں تھی، اب تو وہ بڑی ہو گئی تھی، مگر اس نے کبھی میری ماں کو ماں نہیں سمجھا تھا. ہر بار میرے باپ کی زبردستی کی بیوی پکارتی
یا سوتیلی عورت کہتی۔ ماں نے کبھی اس کو ڈانٹا تک نہیں تھا، اس کی نفرت کے بدلے وہ اسے پیار ہی دیتی رہیں اور اپنی سگی بیٹی کو خود سے دور کرتی گئیں۔ میں سب سے دور ہو چکی تھی، اب اپنی اوقات میں رہنا سیکھ چکی تھی۔ میں اسٹور روم میں سوتی، وہاں ایک بیڈ لگا کر میری جگہ بنائی تھی جس میں پرانا سامان پڑا ہوا تھا اور گرمی بھی بہت ہوتی۔ اب وہی کمرہ میری دنیا تھی، میں سارا دن وہی رہتی، اپنی پڑھائی میں مگن رہتی۔ مجھے اب اس کمرے میں گرمی نہیں لگتی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس گھر سے، اس ماحول سے اگر کوئی مجھے باہر نکال سکتا ہے تو وہ میری تعلیم ہے۔ مجھے زندگی میں کچھ بننا تھا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا۔ کالجز میں ایڈمیشن شروع ہو چکے تھے۔ اپنی ماں سے بات کی تو میری سوتیلی بہن نادیہ کہتی، بس کر دو میرا مقابلہ کرنا، کیا اتنا کافی نہیں کہ ہم نے تمہیں چھت دی اور تمہیں کھانے پینے کو دے رہے ہیں؟ تم تو احسان فراموش ہو جو میرے پیچھے پیچھے چلی آتی ہو۔ میری ماں سر جھکا کر کھڑی تھی اور میں سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی جس میں مجھے اپنا آپ کسی مووی کی طرح چلتا نظر آ رہا تھا۔ ایسا سلوک کوئی اپنے نوکروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا، لیکن مجھے ہر طرح کی اذیت دی جاتی۔ کبھی کسی کمرے میں بند کر دیا جاتا تو کبھی مجھے مارا جاتا، اور میری ماں میرے لیے ایک حرف بھی نہیں بولتی تھی، اور یہی سب سے بڑا دکھ تھا میرے لیے۔ ایک دن نادیہ نے خود ہی اپنی دادی کو سیڑھیوں سے دھکا دیا اور اس نے الزام مجھ پر لگا دیا۔ سب گھر والے جمع ہو گئے تھے۔ دادی کو کافی گہری چوٹ آئی اور میری ماں نے آگے بڑھ کر مجھے زور سے تھپڑ مارا۔ مجھے کہا کہ احسان فراموش، شرم نہیں آئی دادی کو ایسے دھکا دے دیا؟ یہ بھی نہ سوچا کہ اس عمر میں ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ اور میرا سوتیلا باپ پتہ نہیں کیوں چپ چاپ کھڑا سب دیکھ رہا تھا، اور نادیہ منہ پر ہاتھ رکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں تھپڑ کھانے کے بعد بالکل چپ ہو گئی۔ میں نے چپ رہنا سیکھ لیا تھا۔ کبھی دل کرتا کہ اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں، کم از کم مجھے اپنے گھر میں رہنے کو جگہ تو دیں گے۔ پھر خیال آتا کہ اگر ان کو اتنی ہماری فکر ہوتی تو کبھی بھی ہمیں گھر سے نہ نکالتے۔ کاش ابا نے ایک بار اپنی بیٹی کا سوچا ہوتا، کاش ماں باپ الگ ہونے سے پہلے ایک بار، صرف ایک بار اپنی اولاد کا سوچ لیا کریں۔ اس واقعے کے بعد دادی نے میرا جینا حرام کر دیا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ دھکا کس نے دیا تھا۔ بڑے گھر میں رہنے والے لوگوں کے ظرف کتنے چھوٹے ہوتے ہیں۔ دادی اب ماں کو کہتی کہ شمائلہ کو اس کے ماموں کے گھر بھیج دو۔ ماں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، بلکہ ان سے معافیاں مانگنے لگی۔ مجھے بھی کہا کہ جا کر سب سے معافی مانگو۔ میں نے انکار کر دیا کہ میں کس بات کی معافی مانگوں۔ ماں نے کہا کہ کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے تو میری اولاد ہی نہیں، کیونکہ میری اولاد کبھی احسان فراموش نہیں ہو سکتی۔ میں جی بھر کر روتی اور خود ہی اپنے آپ کو چپ کرواتی تھی۔ ماں نے بڑی مشکل سے کالج میں ایڈمیشن کروایا۔ وہاں بھی میں نے کسی سے بھی دوستی نہیں کی تھی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، جیسے میری زندگی ختم ہو گئی ہو۔ میں پتہ نہیں کیوں اس دنیا میں پیدا ہوئی۔ میری اذیتیں بڑھتی جا رہی تھیں، میں اندر سے مر چکی تھی۔ دوسری جانب نادیہ کالج کا کہہ کر کالج نہیں جاتی تھی اور دیر سے گھر آتی۔ میں اسے کئی بار ایک لڑکے کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ وہ اکثر اسے گھر چھوڑنے آتا۔ نادیہ سے کوئی بھی پوچھتا تو وہ کہتی میرے کالج کا دوست ہے، مجھ پر زیادہ پابندیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی گاڑی میں مجھے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ نادیہ کا باپ بھی اس پر یقین کرتا تھا، مگر وہ یہ بھی کہہ دیتا تھا کہ بیٹی، اس طرح سے تمہارا اس لڑکے کے ساتھ آنا کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن نادیہ ان کی بات کو انسنی کرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ میری ماں اور ان کا شوہر اپنی بیٹی نادیہ کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا کہ نادیہ اب ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، اس لیے اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ جلد بازی میں انہوں نے چھان بین کیے بغیر ایک جگہ رشتہ طے کر دیا۔ جب نادیہ کو پتا چلا، اس نے کہا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، وہ کبھی یہ شادی نہیں کرے گی۔ میرے سوتیلے باپ نے نادیہ سے کہہ دیا کہ بس تم اپنی شادی کی تیاری کرو، تم دن بدن خود سر ہوتی جا رہی ہو اور مجھے تم سے ڈر لگنے لگا ہے۔ ایک دن میری ماں کو وقت مل گیا، میرے پاس آ کر کہنے لگی میں بھی چاہتی ہوں تمہاری شادی جلدی ہو جائے، تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو مجھے بھی سکون مل جائے گا۔ اور پتہ نہیں کیوں میری ہنسی نکل آئی
اور میں سر ہلا کر کتاب پڑھنے لگی۔ میری ماں کچھ دیر میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، شمائلہ، میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، میں اب سب ٹھیک کرنا چاہتی ہوں، پر جب میں نے کہا ماما اب بہت دیر ہو چکی ہے تو وہ روتے ہوئے کمرے سے چلی گئی، اور میں پھر سے سوچنے لگی کہ کسی کے بھی ٹھیک کر دینے سے کبھی میرا بچپن، میرے اندر کی توڑ پھوڑ کوئی بھی صحیح نہیں کر سکتا۔ میں اب جو ہوں کبھی نہیں بدل سکتی۔ نادیہ کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، لڑکا بھی اچھا تھا، میں نے 1-2 بار اسے گھر دیکھا تھا۔ نکاح کا دن بھی آ گیا، مگر اس دن نادیہ اچانک گھر سے غائب ہو گئی۔ وہ کہاں گئی کسی کو نہیں پتا تھا، اور اس دن میرے سوتیلے باپ نے میری زندگی کا فیصلہ کر دیا۔ اپنی عزت بچانے کی خاطر اس لڑکے سے میرا نکاح کر دیا گیا، اور رخصتی کچھ ماہ بعد ہونی تھی۔ میرے ساتھ یہ سب اچانک ہوا تھا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تو کبھی شادی کا نہیں سوچا تھا، پر میری ماں نے کہا کہ وہ تمہارا سگا باپ نہ سہی، تم تو میری بیٹی ہو، باہر سب مہمان بیٹھے ہیں، خدا کے لیے ہماری عزت رکھ لو۔ اور میں نے چپ چاپ نکاح کر لیا۔ جب میری زندگی کا ہر فیصلہ یہی لوگ کرتے آئے ہیں تو میں پھر اس سے چپ ہو گئی تھی۔ نادیہ کو ہر جگہ تلاش کیا، پولیس میں رپورٹ درج کروائی، اور ٹھیک 5 دن بعد وہ لاہور میں ایک لڑکے کے ساتھ پکڑی گئی۔ نادیہ کو ڈر تھا کہ کہیں اس کا باپ اسے مار نہ دے، اس لیے اس نے سارا الزام میری ماں پر لگا دیا کہ وہ سب کچھ جانتی تھی، اور اس نے مجھے سمجھانے کی بجائے میری مدد کی تھی۔ میں تو بچی تھی، مگر یہ تو بڑی تھی، مجھے روک سکتی تھی۔ ایک بار پھر میری ماں کا گھر خراب ہو گیا۔ نادیہ نے سب جھوٹ بولا تھا، پر انکل نے نادیہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، تم میری بیٹی ہو۔ میں ہمیشہ چپ رہا، تمہاری حرکتوں کو نظر انداز کرتا آیا کہ بن ماں کی بیٹی ہے، مگر تم نے تو آج میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ پھر یہ بات سب کو پتہ چل گئی۔ خاندان والے عجیب سوال کرتے اور مذاق الگ بناتے۔ نادیہ کے والد اب بیمار رہنے لگے، پر ان کی بیٹی آج بھی ویسی ہی تھی، اس کے لیے سب معمولی بات تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، اور ایک دن شعیب، جس سے میرا نکاح ہوا تھا، مجھے لینے آیا۔ اس نے کہا کہ شادی کی شاپنگ کرنی ہے، پر نادیہ نے کہا کہ اب میں واپس آ گئی ہوں، اس کو چھوڑ دو، ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ وہ دن رات شعیب کے آگے پیچھے پھرتی، اور پتہ نہیں کیوں مجھے برا لگنے لگا۔ شاید اللہ نے یہ رشتہ ایسا ہی بنایا تھا۔ انکل کو جب پتہ چلا تو انہوں نے رخصتی اسی ماہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دادی تو سب کو یہی کہتی، چلو شمائلہ، منحوس سے چھٹکارا مل جائے گا، مگر اب کچھ بدلا تھا۔ وہ یہ کہ میرا باپ مجھ سے نرمی سے بات کرنے لگا تھا، مجھے پیسے دیے کہ جاؤ اپنی ماں کے ساتھ جو دل کرے خرید لاؤ۔ میں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا تو وہ بولے، کیا تم مجھے اپنا باپ نہیں سمجھتی؟ مانا میں نے آج تک تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تمہیں ہمیشہ دھتکار دیا، پر مجھے امید ہے کہ تم اپنے باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرو گی۔ آج میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور وہ مسکرا کر چلے گئے۔ اس دن پہلی بار میں نے اپنے لیے اور اپنے بابا کے لیے شاپنگ کی، وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ نادیہ نے میرے ہاتھ سے کپڑے لے کر پرے پھینک دیے، اور تبھی اس کے باپ نے تھپڑ مارا۔ انہوں نے کہا کہ شمائلہ تمہاری بہن اور میری بیٹی ہے، خبردار آج کے بعد اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ پتہ نہیں کیوں میرے نکاح سے لے کر اب تک سب صحیح ہو رہا تھا، اور شعیب بہت اچھا انسان تھا، ہمارے درمیان دوستی ہو چکی تھی۔ اس شخص کے آنے سے میری زندگی بدل چکی تھی، مگر ایک بہت بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ کاش اس شادی سے پہلے میں مر گئی ہوتی، مگر قسمت کیا کھیل کھیلنے والی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میری شادی کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ جس باپ نے ہمیشہ میرے اوپر ہونے والا خرچ گنا تھا، آج وہ دل کھول کر پیسے بہا رہا تھا۔ دادی نے بہت منع کیا، مگر اب وہ کسی کی نہیں سنتے تھے۔ میری رخصتی ہو گئی اور میں اپنے سسرال آ گئی۔ یہاں سبھی بہت اچھے تھے، عزت احترام دینے والے، سب مجھ سے پیار کرتے، میرا بہت خیال رکھتے۔ شعیب ایک اچھا شوہر تھا جس نے ہمیشہ میری سپورٹ کی، زندگی کے ہر موڑ پر میری رہنمائی کی، مجھے اچھے برے کا بتایا۔ میرا شوہر چاہتا تھا کہ میں زندگی میں جو کرنا چاہتی ہوں کروں، مجھے پوری آزادی ہے، لیکن میرے شوہر کی محبت اور اس کی توجہ نے میرے سارے آنسو چن لیے تھے۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا
کہ قسمت مجھ پر اتنی مہربان بھی ہو سکتی ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد شعیب ایک معذور آدمی کو گھر لے آئے۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ میرا سگا باپ تھا۔ وہ مجھ سے ملنے آیا۔ انہوں نے بتایا کہ میری ماں کو طلاق دینے کے بعد وہ بھی سکھ سے زندگی نہیں گزار پائے تھے۔ وہ کسی کے ناحق قتل کے جرم میں پکڑے گئے تھے۔ وہاں ان کی دونوں ٹانگیں بھی کاٹ دی گئیں اور باقی کی تمام زندگی جیل میں کاٹنی پڑی۔ جب وہ جیل سے رہا ہوئے تو ہماری تلاش میں نکل پڑے۔ ہمیں تلاش کرتے کرتے ان کی ملاقات شعیب سے ہو گئی۔ ساری بات بتانے کے بعد شعیب انہیں یہاں لے آئے اور وہ مجھ سے معافی مانگنے آئے تھے۔ وہ میری ماں کے پاس نہیں گئے تھے۔ انہیں لگتا تھا ان کے وہاں پر جانے سے کہیں میری ماں کا گھر خراب ہی نہ ہو جائے۔ انسان یہ سب کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچتا کہ خون کا رشتہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، پھر اتنی تکلیفیں کیوں؟ میں سب کو معاف کر چکی تھی کیونکہ میں نے معاف کرنا سیکھ لیا تھا، اور انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور دعا دے کر چلے گئے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں شعیب ساری حقیقت جاننے کے بعد مجھے چھوڑ ہی نہ دے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ بہت اچھے انسان تھے اور مجھ سے محبت کرنے لگے تھے۔ ادھر میری سوتیلی بہن نادیہ کی بھی ایک لڑکے سے شادی کر دی گئی۔ نادیہ بھی اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ میرا سوتیلا باپ اور میری ماں مجھے ملنے آیا کرتے تھے۔ اب وہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھے۔ میں بھی شعیب کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میری ساس بھی میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ ہر رات کے بعد دن آتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ بس انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بے شک وہ بڑا مہربان اور غفور الرحیم ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔